کیا کفات نسبی صرف عربی النسل خاندانوں تک ہی خاص ہوتا ہے یا اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ جواب: عرب کے لوگ چونکہ اپنے نسب کی حفاظت کرنے میں شروع ہی زمانے سے ممتاز تھے اور اپنے نسب کو بہت ہی احتیاط کے ساتھ وہ رکھتے تھے، اس لیے کفات نسبی کو صرف اہل عرب میں ملحوظ رکھا جائے گا۔ اور چونکہ عرب کے اندر دو طبقے موجود تھے، خاندان قریش جس کی نسبت نضر بن کنانہ کی طرف کی جاتی ہے، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جا کر کے تقریباً 12ویں پشت کے موری سے اعلیٰ شمار کیے جاتے ہیں۔ اس کے آگے پھر اور بھی اختلافات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب ہے نضر بن کنانہ، اس کے آگے جو ہے وہ صحیح ہے یا نہیں، اس کے اندر کلام ہے، بہرحال مجھے اس کے اندر نہیں پڑھنا ہے۔ یہ 12ویں پشت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مورث سے اعلیٰ شمار کیے جاتے ہیں، اور خلفائے راشدین اور ان کی نسلیں بھی اسی خاندان میں عموماً داخل ہیں۔ اسی بنا پر سادات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل، جو سیدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدنا حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے واسطے سے چلتا چلا آ رہا ہے، اور وہ شیوخ اور جو خلفاء راشدین کی نسل میں سے ہیں، مثلا صدیقی، فاروقی، عثمانی اور علوی جس کو کہتے ہیں، یہ سب آپس میں کفو اور ہم رتبہ قرار پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے اندر اور بھی کافی تفصیل ہے جس کو کفات کے بیان میں دیکھا جا سکتا ہے۔ دوسری صورت یہ کہ قریش کے علاوہ بقیہ جو اہل عرب ہے، نضر بن کنانہ سے اوپر کسی مورث اعلیٰ کی نسل کے لوگ، پھر ان دیگر اہل عرب کی جو لوگ ہیں، اس کے اندر چونکہ دو صورتیں پائی جاتی ہیں۔ ان دو صورتیں پائے جانے کی صورت میں پہلی صورت یہ ہے کہ عرب عامہ جو عام عرب ہے، جو عرب کے عام باشندے ہیں، یہ قحطان کی اولاد میں شمار کیے جاتے ہیں چونکہ عموماً۔ اور دوسرے یہ کہ عرب مستعربہ جس کو کہتے ہیں، یہ دوسری صورت ہے، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں شمار کیا جاتا ہے۔ اور چونکہ یہ اہل عرب آپس میں ایک دوسرے کے کفو تھے اور ہیں بھی، لہذا خاندان قریش کے کفو نہیں ہوں گے یہ۔ اس صورت میں اگر کوئی خاندان قریش کی لڑکی غیر قریشی لڑکے سے اولیاء کی اجازت کے بغیر نکاح کر لے تو اس لڑکی کے اولیاء کو اس نکاح کو فسخ کرنے کا، اس نکاح کو توڑنے کا حق حاصل ہوگا، یہی شرعی قانون ہے۔ چنانچہ اس کی بڑی تفصیل جو ہے فقہاء کرام اور محدثین نے حدیث کے اندر بیان کی ہے، تفصیل تو وہاں دیکھیے۔ سنن الکبریٰ للبیہقی کی 7ویں جلد صفحہ 229 پر حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہما کی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العرب بعضها اکفاء لبعض قبیلۃ بقبیلۃ ورجل برجل۔ اس کے تحت جو ہے حدیث نقل کی گئی ہے، حدیث نمبر 13769 پر، جو مکتبہ ابن تیمیہ قاہرہ کا چھپا ہوا، مصر کا چھپا ہوا نسخہ ہے۔ در مختار ما شامیہ کے اندر بھی کچھ اس طریقے کی عبارت ہے، فقریش بعضهم اکفاء بعض وبقیۃ العرب بعضهم اکفاء بعض۔ یہ در مختار کی عبارت ہے، اور اس کے اندر بڑی تفصیل جو ہے بیان کی ہے در مختار ما شامیہ کی 4 جلد صفحہ 150 پر، اور بیروت کا جو چھپا ہوا نسخہ ہے اس کے اندر بھی اسی طریقے سے 4 جلد 209 صفحے پر اس کو نقل کیا ہے۔ اور جو کراچی کا چھپا ہوا نسخہ اس کی 3 جلد صفحہ 86 پر اس کو نقل کیا ہے۔ زکریہ بک ڈپو کا جو چھپا ہوا نسخہ ہے شامیہ کا، اس کی 4 جلد صفحہ
209 पर है। हिदाया किताबुन निकाह जो मकतबा नईमिया देवबंद का छपा हुआ नुस्खा है, उसकी दूसरी जिल्द सफ़ा 341 पर इसको तफसील के साथ नकल किया है। फिर थोड़ी सी शामिया के अंदर इबारत है, अल अरब सिनफान अरबुन आरिबतुन व हुवा औलाद कहतान और मुस्तारबा व हम औलाद इस्माइल। ये जो है इबारत नकल की गई है शामिया की चौथी जिल्द सफ़ा 151 पर, जो बैरूत का छपा हुआ नुस्खा है। और जो कराची जो देवबंद ज़करिया बुक डिपो का छपा हुआ नुस्खा है, उसकी चौथी जिल्द 210 सफ़े पर कराची का छपा हुआ नुस्खा उसकी तीसरी जिल्द सफ़ा 46 पर इसको नकल किया है। तबयीनुल हक़ाइक़ में भी कुछ इस तरीके की बहस है, कुरैश बाज़हुम अक़फ़ाउ लिबाज़िन वल अरब बाज़हुम। इसके तहत जो इबारत नकल की है किताबुन निकाह के अंदर तबयीनुल हक़ाइक़ में दूसरी जिल्द सफ़ा 519 जो ज़करिया बुक डिपो देवबंद का छपा हुआ नुस्खा है। मुहित बुरहानिया किताबुन निकाह चौथी जिल्द सफ़ा 27 पर और मसला नंबर 3534 पर जो बैरूत का छपा हुआ नुस्खा है। इन तमाम कुतुब के अंदर बड़ी तफसील है। कुछ थोड़ी बहुत बहस जो है किताबुल मसाइल की चौथी जिल्द सफ़ा 59 पर भी कुछ नकल किया गया है। 58 और 59 पर वहाँ भी जो है तफसील आप देख सकते हैं इस मसले की।